السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کیسے ڈیفالٹ کرتا ہے. سب سے پہلے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ جو ٹوٹلی آپ کا کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بیس پہ کہ کتنی چیزیں باہر کے ملک سے اس کے اندر ان ہو رہی ہیں اور کتنی چیزیں وہ پروڈیوس کر کے باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس میں دو تین چیزیں جو بیسک ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. سب سے پہلے ہم نے جو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پوائنٹ ہے وہ ہے بیلنس آف ٹریڈ. بیلنس آف ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا بیلنس کہ امپورٹس کتنی ہیں اور ایکسپورٹس کتنی ہیں, ان کی وجہ سے آنے والی جو بیلنس آف پیمنٹس ہوتی ہیں ان کا انفلو ملک کے اندر کتنا ہے. ایکسپورٹس ہو رہی ہیں تو ڈالر کتنا ان ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, امپورٹس ہو رہی ہیں تو آپ کے ملک سے ڈالر کتنا آؤٹ کر رہا ہے. ابھی جو رائٹ ناؤ اسٹیٹ بینک نے جو ڈکلیئر کیا ہے کہ ہمارے جو فورن ریزرو تھے وہ پریویسلی 294 ملین ڈالرز تھے, جو کہ اب الارمنگ سچویشن ہو چکی ہے کہ وہ 5.82 بلینز رہ چکے ہیں. اور اس میں انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ اب ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے, ڈیفالٹ کے امپیکٹ کیا آتے ہیں اور اس کی کیا کیا پریکاشنری میئرز ہیں کہ کوئی بھی ملک جب ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب فورن ریزروز کے اندر آپ کی ڈالرز کی کوانٹٹی جو ہے وہ ایک جو بھی پیٹرن سیٹ ہوا ہوا ہے اس سے نیچے آ چکی ہے. اٹ مینس آپ کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹس کم ہے. سو لہٰذا آپ کے جو فورن ریزروز آپ کے خزانے کے اندر جو پیسہ ہے ان شیپ آف ڈالر وہ ایک منیمل جو پیٹرن ہے وہاں پہ آ چکا ہوا ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے پھر جب آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں آپ کا, کیونکہ آپ کی ڈالرز شارٹ ہو جائیں گے اور آپ کی جو بوروئنگ کاسٹ ہے وہ رائز کر جائے گی, کیونکہ بہت جو بھی ملک ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں لون کے اوپر, جو وہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے لے رہے ہوتے ہیں. سارٹ آف آئی ایم ایف ہو گیا, آئی ایف آئی ہو گیا اور ڈفرینٹ مانیٹری انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو لون دے رہے ہوتے ہیں فار دا پرپز آف ڈیولپمنٹ, اور اس کے پیچھے وہ ایک انٹرسٹ چارج کر رہے ہوتے ہیں. ایون پاکستان اس ٹائم بہت سارے انٹرنیشنل فورم سے لون بھی لے چکا ہے اور وہ پیمنٹس بھی کر رہا ہے, سارے معاملات جو کر رہا ہے. ان کیس اگر ڈیفالٹ کرتا ہے اس کے امپیکٹ کیا آتے ہیں. امپیکٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیویٹ ہو جاتا ہے, ڈالر جو ہے وہ آپ کا شارٹ ہو جاتا ہے, انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. بینکس جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کا پیسہ, کیونکہ وہاں پہ لوگوں میں ایک بے چینی کی کیفیت آ جاتی ہے جس وجہ سے وہ پیسہ اپنا وڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں بینکس سے. سو لہٰذا بینک بھی اس کیپیسٹی پہ آ جاتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا ہولڈ کر لیتا ہے. ان کیس آف دیٹ ابھی تک یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ممالک جو ڈیفالٹ کر چکے ہیں. سو میں آپ کو ایک دو مطلب کچھ نام بتا دیتا ہوں. وینزویلا جو کہ 2017 میں ڈیفالٹ کیا تھا, رشیا 1998 کے اندر ڈیفالٹ کیا تھا, میکسیکو 1994 کے اندر ڈیفالٹ کیا تھا, فرانس نے 1958 کے اندر ڈیفالٹ کیا تھا, ایجپٹ نے 1880 میں ڈیفالٹ کیا, اور اسپین جو کہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ 15 سے زیادہ دفعہ ڈیفالٹ کر چکا ہے سنس 1939. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا ان کو میجرمنٹس لینی ہے. پہلی میجرمنٹ تو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے وہ جن لوگوں کو لون کیا انٹرسٹ کی پیمنٹس کرنی ہے انٹرنیشنلی, وہ ان سے ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہم نے لون ری پے کرنا ہے, ہمارے پاس فورن ریزرو نہیں ہے, سو ہم نے لون جو ری پے کرنا ہے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر اور ان کی سروسز کے اوپر ٹیکس امپلیمنٹ ہوگا. اور تیسری چیز آپ ایک ایشو کر دیتے ہیں ٹریجری بانڈز فار دا اوورسیز, تاکہ وہ پاکستان یا کوئی بھی ملک ہے وہ ان کی وہاں پہ وہ ٹریجری بانڈز وہاں سے بائی کریں اور اس کے بدلے میں ان کے پاس جو ملک ہے اس کے پاس ڈالرز آئیں, اور آپ کو پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے یہ کہ آسٹریسٹی میئرز لینے پڑتے ہیں آپ کو. اٹ مینس اسپینڈنگ, آپ کو جتنی آپ کی اخراجات ہیں ان کو کم کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ٹیکس کو انکریز کرنا پڑتا ہے. سو لہٰذا یہ تمام چیزیں تھیں جو کسی بھی ملک کو ڈیفالٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فارن ریزروز ہیں
وہ اپنے بلو دی جو لیول ہے اس پہ آ چکے ہوئے ہیں. سو لہٰذا ہمیں بہت سارے پریونٹیو میئرس لینے پڑیں گے, اور اسی صورت میں اور اسپیشلی ہمیں اگر فورن فنڈنگ ملتی ہے کہیں سے لون کی مد میں, یا ہمیں ہمارا کوئی ہمسایہ ملک ہماری ہیلپ کرتا ہے, تو اس صورت کے اندر پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.